उनका आने का हक़ है। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि वो मुल्क में क्यों आ रहे हैं, और आएंगे तो किस लिए आएंगे। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक़ है, अपने मुल्क में आने का भी हक़ है, और ज़ाहिर है कि फ़ैसला उनके हाथ में है। उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है, तो उसमें रद्द बदल का भी इख्तियार उनको है। देखिए, इस हवाले से तो अभी दूसरी जमातों से या कम अज़ कम हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा और एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। देखिए, ये तो इंज़माम की बरक़ात हैं कि इंज़माम के बाद फाटा के अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। उनको ये वादा किया गया था कि हम हर साल 100 अरब रुपया उनको देंगे और 10 साल तक देंगे, यानी 1000 अरब रुपया उनको हम 10 साल तक देंगे। इस वक्त तक भी मैं समझता हूँ कि अरब तो दूर की बात है, 80 करोड़ 90 करोड़ तक उनको मिला होगा 2016-17 से। तो किसी किस्म के वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। पुलिस है तो ऐसी बराए नाम किस्म की महकमा माल वहाँ मौजूद ही नहीं है, न कोई तहसीलदार, न कोई कानून गो, न कोई पटवारी, नहीं वहाँ लैंड रिकॉर्ड है कि वो जो आबा व अजदाद को ज़मीनें और इलाके अलाट हुए थे उनको कैसे तकसीम किया जाएगा। तो इंज़माम के जो समरात उनको मिलने चाहिए थे या जिस तरह उनके साथ वादा किया गया था उस पर पीछे गए हैं, आगे की तरफ कोई कदम नहीं हुआ था। और सियासी लिहाज से उनको सीटों से इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने लोगों को अमन दे दिया। लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़े कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त। PTI को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज़ कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिज़र्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया। तो ये पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया आइडियल गुफ्तगू करने के नतीजे में, उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है। तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। जी
دیکھیے یہ سوال تو میرا ہے کہ جب تک باجوڑ کا واقعہ نہیں ہوا تھا 1.5 سال یا 2 سال کے اندر صرف جمعیت علماء اسلام کے 20 علماء شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ دھماکہ ہوا, 73 شہداء ہمیں دھماکے دی تھی. اس کے بعد پھر اور شہادتیں ہوئی جو ٹارگٹ کیے گئے. وزیرستان میں یہی صورتحال ہے, ٹانک میں یہی صورتحال ہے, اور باقی ایجنسیوں میں کسی میں زیادہ کسی میں کم. لیکن بہرحال وہاں کی صورتحال جو ہے امن و امان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں انتخابی کمپین چلا سکیں. اور یہی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اس قسم کے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں, جو بڑے مقدس عنوانات کے ساتھ بندوق اٹھایا جاتا ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ کی نیت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا سیاسی عدم استحکام آئے گا. سیاسی عدم استحکام آئے گا تو دنیا کوئی آپ کے ملک پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, سرمایہ کاری نہیں کرے گا. آپ کے اپنے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ تفصیلات زر میں کمی آ جائے گی آپ کی. تو ملک سیاسی اور معاشی لحاظ سے اور کمزور ہوتا چلا جائے گا. زبردستی اور جبر سے کچھ بھی نہیں چلتا. لوگوں کو نارمل زندگی کے مواقع مہیا کیے جائے, ان کا اعتماد بحال کیا جائے. جب مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں ان کو رائے دوں گا. یہ بہت مشکل سوال ہے, جو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ایک طویل المدت اب مسئلہ بن گیا ہے. ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی قلیل المدت منصوبہ بندی پہ ہم نے بڑی کوشش کی. 1.5 سال میں ہم دلدل سے نکل نہیں سکے. دلدل کہتے اسے ہیں کہ آپ نکلنے کی کوشش کریں گے تو دھس سے چلے جائیں گے. تو پچھلے جو 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے, اس میں انہوں نے ملک کو اتنا دیوالیہ پن کے قریب لا کے کھڑا کر دیا, اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا. آپ کے تمام جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ, ٹیکسوں کا اتار چڑھاؤ, یہ سارا کا سارا اس وقت IMF کے اختیار میں ہے. ہمارے اختیارات ہی ان کے حوالے کر دیے ہیں. صرف ہم گالیوں کے لیے رہ گئے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں, لوگ حکومتوں کو گالیاں دیتے رہیں گے اور مالک ہمارا کوئی اور ہوگا. تو اس وقت کم از کم 1.5 سال میں جو حکومت تھی اس نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکال لی. وہ جو 17 ارب ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو تھا اور 2 ارب پہ آ گیا, اسے دوبارہ 11-12 ارب تک پہنچا دیا ہمارے 1.5 سالہ گورنمنٹ نے. تو دیوالیہ پن سے نکلی ہوئی حکومت ان کو ملی ہے, اور خدا کرے اور بہتری اس میں آئے. تمام طبقے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے پولیٹیشنز ہیں, سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے. لیکن قیمتوں کے حوالے سے, بازار میں قوت خرید کے حوالے سے ابھی عام آدمی کو ثمرات مہیا نہیں ہو رہے, لیکن طویل المدت پالیسی کے تحت ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جنوری میں کہا گیا ہے الیکشن, کیا ہو رہے ہیں الیکشن یا نہیں؟ الیکشن کرانا نہ کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, ظاہر ہے اس نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. لیکن جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد, ڈیرہ اسماعیل خان, لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے, لیکن خضدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان, پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک, پھر تمام سوات, کوہستان, بٹگرام, شانگلہ, یہ ہمارے ایبٹ آباد, مری تک, یہ برفانی علاقہ, اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے. اب ووٹ وہاں درج ہے, لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں, وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے. ادھر آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر خواتین کا ووٹ نہیں پڑا یا اتنے فیصد نہیں پڑا تو دوبارہ کراؤ گے. تو جہاں پر سرے سے ووٹ ہی نہیں پڑ سکے گا اس الیکشن کا کیا بنے گا پھر؟ حضرت جمعیت علماء اسلام ایک بڑی آزاد و خود مختار جماعت ہے.
اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہمیشہ الیکشن ہم اپنے آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنے ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گی پورے ملک میں۔ ہم نے ضلعی تنظیموں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ لوکل سطح پر کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنی سیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہوں تو وہ ضرور کریں۔ اگر الیکشن کے بغیر سوال کرو تب بھی اس کا مستقبل نہیں ہے۔